ساری زندگی اقتدار کی سیاست کرنے اور ہر حکومت سے اپنا حصہ وصول کرنے والے مولانا فضل الرحمان نے اس مرتبہ اصرار کے باوجود اتحادی حکومت کا ڈیزل ڈلوانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد مجوزہ ترمیمی بل پاس کروانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ مولانا کی حمایت کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عمران کی جانب سے مولانا ڈیزل کا خطاب پانے والے مولانا نے پی ڈی ایم کی اپنی سابقہ اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو ناراض کرتے ہوئے تحریک انصاف کا ہیرو بننے کو ترجیح دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تک مولانا پر ڈیزل کی آوازیں کسنے والے تحریک انصاف کے لیڈرز اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند مولانا فضل الرحمان کو اپنا ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ حالیہ مہینوں میں مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اور ملک کی سیاست کی گاڑی مولانا کے دھکے کے بغیر آگے بڑھتی نظر نہیں آتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت مولانا کی حمایت حاصل کرنے اور تحریک انصاف مولانا کو حمایت سے روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستانی سیاست میں کوئی بھی اہم پیش رفت نوابزادہ نصر اللہ خان کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، جن پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں کا اعتماد تھا۔ نوابزادہ کے انتقال کے بعد یہ رول گجرات کے سینئر سیاستدان چودھری شجاعت نے اپنا لیا۔ کوئی جوڑ توڑ کرنا ہو، حکومت بنانی یا گرانی ہو، کوئی قانون منظور کروانا ہو تو چودھری شجاعت متحرک ہوا کرتے تھے اور مطلوبہ نتائج بھی مل جایا کرتے تھے۔ تاہم چودھری شجاعت کے ضعیف العمر ہو جانے کے بعد اب مولانا فضل الرحمان یہ رول اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی کریئر کا پہلا موقع ہے کہ انہوں نے حکومت میں حصہ وصول کرنے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد دونوں کی جانب سے ڈیمانڈ میں ہے۔ ویسے بھی مولانا کی جماعت نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اتنی مناسب تعداد میں نشستیں حاصل کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایک فیصلہ کن قوت بن کر ابھرے اور اہم مواقع پر اپنے سیاسی وزن کے حساب سے فوائد حاصل کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 2002 میں فوجی آمر پرویز مشرف کے زیر سایہ بننے والی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے، تو اس کے بعد آنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت اور پھر نواز لیگ کی حکومت اور اس کے بعد 2022 میں بننے والی پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی حصہ رہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پی ڈی ایم حکومت کی تشکیل میں بھی مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن فروری 2024 میں انتخابات ہوئے تو مولانا فضل الرحمان مطلوبہ تعداد میں نشستیں حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صدر پاکستان کے عہدے پر فائز ہونا چاہتے تھے، لیکن پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت وزارت عظمیٰ نواز لیگ اور صدارت پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئی۔ ایسے میں انہوں نے حکومت کی مخالفت شروع کرتے ہوئے اپنے روایتی اتحادیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت نہ بنائیں، کیونکہ ان سے زیادہ نشستیں ان کے مطابق ان کی حریف جماعت تحریک انصاف کے پاس تھیں۔ تاہم مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے مل کر حکومت بنا لینے کے بعد بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ اب مولانا فضل الرحمان حکومتی سیاست سے علیحدہ ہو کر کسی حد تک پس منظر میں رہیں گے، لیکن حکومت کی طرف سے حالیہ آئینی ترمیم لانے کے فیصلے کے بعد ان کی پاکستانی سیاست میں اہمیت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی اور وہ پھر سے سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گئے۔ اس وقت حکومت کو آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 64 اراکین کی حمایت درکار ہے، اور مولانا فضل الرحمان اپنے 8 اراکین اسمبلی اور 5 سینیٹر کے ساتھ ترک کا پتہ ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت مولانا کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم منظور نہیں کروا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے صدر آصف زرداری سے لے کر وزیر اعظم شہباز شریف تک حکومت اتحاد کا ہر اہم شخص مولانا کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی بھی کوشش ہے کہ مولانا کم از کم اس آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ ان کے خیال میں ترمیم منظور ہونے کی صورت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ توسیع اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ سیاسی طور پر ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی اس بے چینی نے انہیں ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیاست کی فیصلہ کن شخصیت بنا دیا ہے، اور اب مستقبل قریب کے سیاسی ماحول کی کنجی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔
कई रोज की मुशावरत और मुलाकातों के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के पैकेज की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। खुसूसी कमेटी में मौलाना ने वाज़ेह कर दिया कि ये तरमीम उजलत में नहीं हो सकती, जिसके बाद हुकूमत को अपनी पेश कदमी रोकते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पार्लियामेंट के इजलास मुलतवी करना पड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया है कि मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने की वजह से नंबर्स पूरे नहीं हो सके और अब इत्तफाक राय के बाद ये कोशिश दोबारा शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया तबसरों में भी मौलाना फजलुर रहमान छाए हुए हैं और सारिफीन इन्हें पाकिस्तानी सियासत का एक नागुज़ीर हिस्सा करार दे रहे हैं। मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत की कोई भी गाड़ी मौलाना फजलुर रहमान के धक्के के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, चूंकि अभी उन्होंने हुकूमती डीजल डलवाने से इनकार कर दिया है। ताहम हुकूमती हल्के समझते हैं कि मौलाना ज्यादा अरसा डीजल के बगैर नहीं चल सकते और वो वक्त दूर नहीं जब वो तहरीक इंसाफ से ठोकर खाकर हुकूमती पेट्रोल पंप पर पहुंच जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।